بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 31 مئی 2020 بروز اتوار 8 شوال بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلی، باربر شاپس اور بیوٹی پارلرز کب کھلیں گے؟ سعودی عرب میں ادارہ صحت عامہ میں شعبہ وبائی امراض کے معاون سیکرٹری ڈاکٹر عبداللہ اسیری کا کہنا ہے کہ وہ شعبے جہاں سماجی دوری کے اصولوں پر عمل ممکن نہیں، انہیں تاحال کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ سبق نیوز کے مطابق ڈاکٹر اسیری نے ٹی وی نیوز چینل الاخباریہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ باربر شاپس یا بیوٹی پارلرز کے علاوہ جم، سپورٹس کلب کو کھولنے کی اجازت اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک وبا کا خاتمہ یا اس پر مکمل طور پر قابو نہیں پا لیا جاتا۔ ڈاکٹر اسیر کا کہنا تھا کہ وبائی مرض کرونا کے حوالے سے مسلسل ادارے باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے یومیہ بنیادوں پر مریضوں کی کیفیت اور نئے آنے والے مریضوں کو دیکھ کر رپورٹ مرتب کی جاتی ہے، جس کے بعد ان اداروں کی جانب سے طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گرین مرحلے کا آغاز ابھی نہیں ہوا، اس حوالے سے مسلسل نگرانی کے مراحل جاری ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جن شعبوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں سے بعض شوال کے آخر تک نہیں کھولے جا سکتے، کیونکہ بعض معاملات انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں جن میں لوگوں کا براہ راست لمس، یعنی ان میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگلی بڑی اہم خبر، مسجد نبوی کے نئے حصے اور بیرونی صحنوں میں نماز ہوگی۔ مسجد نبوی شریف میں آج اتوار کو نمازیوں کے لیے مسجد نبوی کھول دی جائے گی، تاہم نمازوں کی ادائیگی حرم کے نئے توسیعی حصے اور بیرونی صحن میں ہوگی۔ حرم کا پرانا حصہ اور روضہ شریف زائرین کے لیے بند رہے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مسجد نبوی انتظامیہ نے کہا ہے کہ حرم کے نئے حصے کے علاوہ بیرونی صحن سے قالین ہٹا لیے جائیں گے۔ نماز فرش پر ادا کی جائے گی۔ حرم کی گنجائش کے حساب سے صرف 40% نمازیوں کو آنے کی اجازت ہوگی، باقی افراد بیرونی صحنوں میں سماجی فاصلہ رکھ کر نماز ادا کریں گے۔ مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ پرانے حرم کے علاوہ روضہ شریف اور سلام پیش کرنے کے مقام بند رہیں گے، جہاں زائرین کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قبل ازیں مدینہ منورہ گورنریٹ نے اعلان کیا تھا کہ اتوار 31 مئی سے شاہی منظوری پر مسجد نبوی نمازوں کے لیے کھول دی جائے گی۔ مسجد الحرام مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے بیان میں کہا کہ مسجد نبوی حفاظتی تدابیر کے ساتھ مرحلہ وار کھول دی جائے گی۔ ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے والوں کے لیے اہم خبر، ریسٹورانٹ اور تجارتی مراکز کے لیے نئے ضوابط۔ وزارت داخلہ نے 31 مئی 8 شوال سے 20 جون 8 شوال کے دوران ریسٹورانٹ، کھانا خانوں اور ہوم ڈیلیوری سروس کے حوالے سے قواعد و ضوابط جاری کر دیے ہیں۔ 31 مئی سے یعنی آج سے انہیں گاہکوں کو داخلی سروس فراہم کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے۔ وزارت داخلہ نے ریٹیل، تھوک کی دکانوں اور تجارتی مراکز کے حوالے سے بھی ضوابط جاری کیے ہیں۔ وزارت داخلہ نے واضح کیا کہ ریسٹورانٹ کرفیو سے خارج اوقات میں گاہکوں کو ریسٹورانٹ کے اندر کھانا پیش کر سکتے ہیں۔ ریسٹورانٹ کرفیو کے دوران ہوم ڈیلیوری سروس مہیا کر سکتے ہیں، البتہ شیشے پر پابندی رہے گی اور بچوں کے پلے لینڈ بند رہیں گے۔ داخلی پروازوں کی بحالی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں 2 ماہ سے زائد جاری سفری پابندیوں کے بعد آج اتوار کی صبح سے داخلی پروازوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ نے جدہ ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 پر مسافروں کے خیر مقدم کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا۔ عرب نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی وزیر ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ 100 کے قریب پروازیں چلائی جائیں گی اور چیزیں جلد معمول پر آ جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرونا وائرس نے ٹرانسپورٹ کے شعبے کو تقریباً مفلوج کر دیا تھا، سوائے ان خصوصی پروازوں کے جو شہریوں کو دوسرے ملکوں سے واپس لانے کے لیے چلائی گئیں۔ دوسری جانب سول ایویشن کے ترجمان نے کہا کہ ایئرپورٹ پر مسافروں کو الوداع کہنے یا استقبال کرنے والوں کو اجازت نہیں ہوگی۔
ماسک نہ پہننے پر 1000 ریال جرمانہ ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے نئے قواعد و ضوابط کا اعلان کیا ہے۔ ضوابط کے تحت گھر سے باہر ماسک نہ پہننے والے پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے ذرائع نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ ایس او پیز کے حوالے سے بتایا کہ خانگی، عائلی اور دیگر اجتماعات میں شریک افراد کے تعداد میں ترمیم کرتے ہوئے انہیں 50 افراد تک محدود کر دیا گیا ہے۔ خلاف ورزیوں پر کیے جانے والے چالان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پروٹوکول کی پابندی نہ کرنے پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا اور تمام اداروں میں کام کرنے والوں کو لازمی طور پر ماسک پہننا ہوگا جس کے ذریعے منہ اور ناک ڈھانپی ہو۔ 15 سال کے کم عمر بچوں کو تنہا سفر کی اجازت نہیں۔ سعودی ایئر لائن کے ذریعے 15 سال سے کم عمر بچوں کو تنہا سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ایئر لائن نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے جن حفاظتی ضوابط پر عمل کیا جائے گا ان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایسے مسافر جن کی عمریں 15 سال سے کم ہیں انہیں تنہا سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ادارے نے کہا کہ بچوں کے ہمراہ کسی بالغ مسافر کا ہونا لازمی ہے جو سفر کے دوران ان کی دیکھ بھال اور ضوابط کی پابندی کروائے گا۔ جدہ سے خصوصی پرواز مزید 255 پاکستانیوں کی واپسی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی خصوصی پرواز PK-8792 ہفتے کو جدہ سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ ہفتے کی صبح 9:30 بجے روانہ ہونے والی اس پرواز کے ذریعے 255 مسافر سعودی عرب سے پاکستان گئے۔ آج مزید ایک فلائٹ یہاں سے روانہ ہوگی۔ قونصل جنرل خالد مجید اور ڈپٹی قونصل جنرل شائق احمد بھٹو نے مسافروں کو جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے رخصت کیا۔ یاد رہے کہ جمعرات کو PIA کی پرواز PK-8764 جدہ سے فیصل آباد گئی تھی۔ اس پرواز کے ذریعے 147 پاکستانی واپس گئے تھے۔ سعودی عرب کی جو فلائٹس ہیں اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب سے ہر روز اب ایک فلائٹ پاکستان کے لیے روانہ ہوگی۔ اگلی اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ انڈیا نے اپنے لاک ڈاؤن میں اضافہ کر دیا 30 جون تک، اور اس کے ساتھ ہی انڈیا نے لائحہ عمل بتا دیا ہے کہ وہ کس حساب سے تمام سیکٹرز کو اوپن کرے گا۔ انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے ہم آپ کو یہاں بتانے چاہیں گے کہ انڈیا کے فیز 1 جو جون 8 سے شروع ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی انٹرنیشنل فلائٹس کے مطابق شامل نہیں ہے۔ اس میں ان کے ریلیجیس پلیسز ہیں، ہوٹل، ریسٹورنٹ اور مالز وغیرہ ہیں، اس کو اوپن کیا جائے گا۔ اور جو ان کا سیکنڈ فیز ہوگا جولائی میں، اس میں اسکول، کالج، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہوں گے شامل۔ اس میں بھی انٹرنیشنل فلائٹس شامل نہیں ہوں گی جولائی میں۔ اس کے بعد جو ان کا تیسرا فیز ہوگا وہ جولائی کے بعد کا ہوگا، اگست اور اس سے آنورڈ ایئر اینڈ تک۔ اس میں انٹرنیشنل فلائٹس شامل ہیں، میٹرو سروس، جم، سپورٹس فیسیلیٹیز اور دوسری چیزیں شامل ہیں جن کو کھولنے کا سوچا جائے گا، یعنی کہ اس کے کھولا نہیں جائے گا، کھولنے کے بارے میں اس میں سوچا جائے گا۔ اس کے علاوہ انٹر اسٹیٹ ٹریول وہ بھی بند رہے گا، اور یہ تمام چیزیں ہیں جس پر مرحلہ وار 3 فیزز میں عمل کیا جائے گا۔ تو آج کی اس نیوز کے مطابق انڈیا والے ہمارے جو بھائی ہیں وہ تو اس امید کو جلدی چھوڑ دیں کہ انڈیا کی جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں، جو نارمل فلائٹس ہیں، وندے بھارت مشن کے علاوہ وہ جلدی اوپن ہوتی ہوئی نظر بالکل بھی نہیں آ رہی ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ کرونا کے مزید 1618 کیسز کی تصدیق، 22 اموات۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے متاثر 22 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ مزید 1618 نئے کیسوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کووڈ-19 کے مجموعی مریضوں کی تعداد 83,384 تک پہنچ چکی ہے۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA نے وزارت صحت کی جانب سے ملک میں جاری اعداد و شمار کے مطابق 30 مئی 2020 بروز ہفتہ ریاض میں جو کرونا وائرس میں مبتلا 679 مریضوں کی تصدیق ہوئی، جبکہ جدہ میں 247، مکہ میں 105، الحفوف 101، دمام میں 84، الخبر 64، مدینہ 45 اور باقی تمام شہروں میں اس سے کم تعداد رہی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک مجموعی ہلاکتیں 480 تک پہنچ چکی ہیں اور 1870 افراد مزید صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 58,889 ہو چکی ہے۔ ATM اور فارمیسیوں میں ڈکیتیوں کا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔
سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ریاض اور مشرقی ریجن میں ATM توڑنے، دکانوں، تجارتی مراکز اور فارمیسیوں میں ڈاکے ڈالنے والے ایک مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس ترجمان کرنل شاکر التویجری نے بتایا کہ وارداتیں کرنے والے کی عمر 30 برس ہے۔ اسے الجزیرہ محلے میں ATM توڑتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ جدہ میں حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر 28 دکانیں بند کر دی گئی۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی نے حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر 28 دکانیں سیل کر دی ہیں۔ سرب مہر کی گئی دکانوں میں بقالے، ریسٹورنٹ، کیفیٹیریا اور پرچون شاپس شامل ہیں۔ 90,000 سے زائد مساجد میں سینیٹائزنگ مکمل کر لی گئی۔ سعودی عرب کے ادارہ امور اسلامی کا کہنا ہے کہ ملک میں 90,000 سے زائد مساجد میں سینیٹائزنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ مکہ کے علاوہ سعودی عرب کے تمام شہروں اور قصبوں میں مساجد نماز باجماعت کے لیے اتوار سے کھول دی جائیں گی۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مساجد کی اصلاح اور مرمت کے ساتھ وہاں سینیٹائزنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں پاکستانی ڈاکٹر بھی فرنٹ لائن پر۔ سعودی عرب میں کورونا کے خلاف جنگ میں پاکستانی ڈاکٹرز بھی فرنٹ لائن پر ہیں۔ کئی پاکستانی ڈاکٹر رضاکارانہ طور پر قرنطینہ سینٹرز میں فرائض ادا کر رہے ہیں۔ ان میں سعودی وزارت صحت کے سینئر پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ضیاء اللہ خان داوڑ بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب میں جب کورونا کا پہلا مریض سامنے آیا تو وزارت صحت کے ایک دوسرے یونٹ میں کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر ضیاء اللہ خان داوڑ نے کورونا کے خلاف اپنی خدمات پیش کی اور وہ اس ٹیم میں شامل تھے جس نے مکہ کے 5 اسٹار ہوٹل میں پہلا قرنطینہ مرکز قائم کر کے کورونا کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ سعودی عرب کی مزید خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویڈیو کو تمام احباب کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔